الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی پوری دنیا میں ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ رمضان کا مبارک اور متبرک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور حسب سابق خلاصہ تراویح آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مجھ سے پہلے علامہ ناصر صاحب نے سورہ بقرہ کی کچھ آیات پر کلام کیا، میں بھی 2 آیات پر انشاءاللہ کلام عرض کروں گا۔ پہلی تو جو معروف آیات ہیں جو روزے سے متعلق ہیں، آیت نمبر 183 اور 184۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس میں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا گیا۔ فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کا کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے، اور اس کا انکار کفر ہوتا ہے، اور ایک آدھ بار یعنی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک بار بھی چھوڑتے ہیں تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کے چھوڑنے کو حلال سمجھ لے کوئی کہ میں نہیں مانتا ہوں یا حلال ہے چھوڑنا، تو کفر تک بھی بات پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے ان پر روزوں کی فرضیت کو ذکر کیا، لہٰذا اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہوتا ہے۔ شرعی اعذار میں حیض ہے، نفاس ہے، بہت شدید قسم کا مرض ہے، اسی طریقے سے شدید بڑھاپا ہے۔ اگر کوئی بہن بچے کو فیڈ کرواتی ہیں تو بعض اوقات اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ فیڈ کروائیں گی تو آپ کی صحت کو شدید نقصان پہنچے گا، اور اگر نہیں کرائیں گی تو بچے کی صحت کو نقصان پہنچے گا، جبکہ بچہ دوسرے کا کسی کو دودھ قبول نہیں کر رہا اور کوئی کسی اور غذا پہ نہیں چل رہا، تو یہ ایک مجبوری کی صورت بنتی ہے کہ ایسی صورت میں والدہ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ دودھ پلا کر بھی صحت مند رہ سکتی ہیں یا روزہ رکھیں، کمزوری تو ہوگی لیکن بچہ دوسری غذا پر گزارا کر سکتا ہو، تو ان پر بھی روزہ فرض ہے۔ اس طرح حمل بھی ایک عذر بن سکتا ہے، جبکہ وہی ڈاکٹر کہیں کہ آپ اگر روزہ رکھیں گی نہ آپ کو نقصان ہوگا نہ بچے کو، تو فرض ہے۔ لیکن اگر والدہ کو نقصان ہوگا یا روزہ رکھنے سے ایسی کمزوری ہوگی کہ بچہ خدا نخواستہ ایکسپائر ہو سکتا ہے یا اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر ماں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح جو مجاہدین ہوتے ہیں، جنگ میں مصروف مسلمان ہیں، یا جو سرحد پر ہمارے فوجی بھائی ہوتے ہیں، وہ ہر وقت الرٹ رہنا ہوتا ہے، اگر روزہ رکھ لیں گے تو سستی پیدا ہوگی، نیند آئے گی، اور اس سے ملک کی سرحدوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک شرعی عذر بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جان یا عقل کی چلے جانے کا، ہلاکت کا خوف ہو، تو یہ بھی شرعی عذر ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں آپ سب سے کہ اسی طرح سفر بھی ہے، پہلے اس کو لے لیتے ہیں، سفر بھی ہے، اور وہ شرعی سفر مراد ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ سفر میں تبھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں کہ جب ہمیں سحری سفر میں ملی ہو۔ اگر گھر پر ملی ہے اور پھر ہم نے اگلے دن سفر کرنا ہے، تو یہ سفر روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے۔ روزہ اس وقت چھوڑ سکتے ہیں جب آپ ٹریول کرنا شروع کر دیں اور پھر پوری رات گزرے، اب سحری آپ کو کرنی ہے اور اگلے دن کو روزہ رکھنا ہے، اور آپ حالت سفر میں ہیں، تو آپ چاہیں تو رکھیں، بہت بیسٹ ہے، نہ رکھے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی شرعی عذر لاحق ہے تو کسی مفتی صاحب سے پہلے ایک دفعہ مشاورت کر لیں، کہ بعض اوقات ہم سطحی قسم کا کسی سے معلوم کر لیتے ہیں، یا آپ نے سنا جی مرض سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو کون سے مرض سے، کس حد تک، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم بعض اوقات معمولی بیماریوں پر بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے گناہگار بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں گرفت بھی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کا فائدہ یہ بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یاد رکھیں کہ تقوی صرف روزہ رکھنے سے حاصل نہیں ہوگا، مراد یہ ہے کہ تقوی کے حصول میں روزے سے آسانی ملے گی۔ اس کی میں پوری تفصیل آپ کی خدمت میں گزارش پیش کرتا ہوں کہ اصل میں تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ایک قلبی وصف کا نام ہے، خوبی کا نام ہے، کہ جس کو یہ حاصل ہو تو یہ وصف و خوبی اسے
صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے روک دیتی ہے، اور جب انسان ظاہری باطنی گناہوں سے رک جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر صفت تقویٰ ہے اور یہ شخص متقی ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہ سے انسان اس وقت بچ سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہو کہ کیا گناہ ہے کیا نہیں، پھر اسے یہ بھی پتہ ہو ان کی علامات کیا ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، استقامت کا طریقہ کیا ہے، تب کہیں جا کر وہ تمام گناہوں سے بچے گا اور اس کو سب سے نچلے درجے کا تقویٰ حاصل ہوگا، کیونکہ تقوی کے اور بھی منازل و مدارج ہیں جو خواص کا تقویٰ ہوتا ہے جیسے، تو کم از کم عوامی تقویٰ یہ ہے کہ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ فی زبان اگر یہ تقویٰ بھی حاصل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو کیا اگر کوئی شخص جاہل ہے، اس نے بالکل علم نہیں سیکھا، اسے گناہوں کی معرفت حاصل نہیں ہے، تو کیا صرف روزہ رکھ کر یہ اس کو تقویٰ حاصل ہو جائے گا کہ وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچ سکے؟ نہیں۔ تو اسی لیے ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ قرآن کی صرف ظاہر کو نہ لیں، بلکہ قرآن کے ہر ظاہر کے اندر پیچھے ایک پوشیدہ تفصیل ہوتی ہے جس کو آپ تفسیر سے معلوم کرتے ہیں یا علماء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اگر آدمی نے علم سیکھا ہو، اسے پتہ ہے صغیرہ کبیرہ گناہ کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود نفس غالب ہے، شیطان بہکا رہا ہے، اطراف میں ماحول ایسا ہے کہ اس کے لیے اس مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے یا دنیا میں رہتے ہوئے گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اس وقت اگر وہ روزہ رکھتا ہے یا رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے تو اسے ان گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ اور آپ دیکھیں جو اشخاص جو ہمارے یگسٹرز تھوڑا بھی خوف خدا رکھتے ہیں، وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو اندر سے ایک مطلب ان کو شرمندگی ہوتی ہے، ایک ندامت ہوتی ہے اگر وہ خطا کی طرف بڑھیں کہ یار روزہ رکھا ہوا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان کا احترام اسے روزہ کھولنے کے بعد بھی گناہ سے روکتا ہے، اور شیاطین ویسے بند ہوتے ہیں، تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیے، لہذا اب آیت پہ کوئی اعتراض نہیں رہے گا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی ہم نے تو عرصے دراز سے روزے رکھے ہیں لیکن ہمیں تو تقویٰ حاصل نہیں، ہم تو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں میں ملوث ہیں۔ بھئی یہ اس وجہ سے آپ ملوث ہیں کہ آپ نے علم نہیں سیکھا۔ سب سے پہلے تو آپ کو گناہوں کی معرفت ہونی چاہیے تھی، اب دوسرا اسٹیپ تھا ان سے بچنا، اپنے آپ کو ان گناہوں کے ارتکاب سے روکنا، اور اس کے لیے معاون پھر روزے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی کوئی بہت زیادہ تمہیں پورے سال روزے کو ہی رکھنا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا، یعنی پورے سال کے روزے فرض ہوتے۔ اتنی اس میں ان میں برکات اللہ نے رکھی ہیں، طبی لحاظ سے، صحت کے اعتبار سے، دنیاوی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے۔ اور اللہ نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا کہ پورے سال نہیں بلکہ صرف 30 دن یا 29 دن ہمیں روزے رکھنے ہیں، اور بہت ہی مختصر وقت میں ہمیں کھانا پینا اور جسمانی تعلق سے دور رہنا ہے، تھوڑا محتاط زندگی گزارنی ہے بس، اور اتنا انعام۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، وعدۃ من ایام اخر، تو پھر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے، یعنی پھر آپ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر حالت مرض بہت شدید ہے، روزہ رکھنا شدید باعث تکلیف ہے، مرض بڑھ جائے گا، دیر میں ٹھیک ہوگا، تو انسان وقتی طور پہ روزے چھوڑ دے، اور دوسرے دنوں میں یعنی رمضان کے بعد آئندہ زندگی میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کی قضا ادا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو روزے کی بالکل طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ، کھانا کھلانے کی صورت میں فدیہ لازم ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی وقتی طور پہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن آئندہ زندگی میں صحت کی امید ہے تو فدیہ کافی نہیں ہوگا، اسے آئندہ صحت کا انتظار کرنا ہوگا، جب صحت مند ہو جائے تو قضا ہی کرنی ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب آپ کبھی روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ایسی حالت ہے کہ ابھی رکھیں یا بعد میں یہ بیماری دائمی ہے آپ نہیں رکھ سکیں گے، ایسے شیخ فانی ہوں، کوئی بہت ہی بوڑھے شخص ہیں کہ اب وہ نقاہت بہت ہے، کمزوری بہت ہے، نہ ابھی روزہ رکھ سکتے ہیں نہ آئندہ امید ہے، تو وہ پھر روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ طعام و مسکین بیان فرمائے، اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار
ہمیں صدقہ کرنا ہوتا ہے وہ ایک روزے کا فدیہ بن جاتا ہے، جو آج کل 200 روپے تقریباً بنتے ہیں، تو پورے روزوں کا حساب کر کے وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ وہیں دے سکتے ہیں جہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جتنے بھی صدقات واجبہ ہوتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہوں، فدیے کی صورت میں ہوں، کفارے کی صورت میں ہوں، منت مانی تھی اس کی صورت میں ہوں، ان کا مصرف مخصوص ہوتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کے ہوتے ہیں وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے لکھیے گا زکوٰۃ کا بیان بائی مفتی اکمل، اس میں تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو نیکی کرے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، یعنی جو روزے رکھے دیگر چیزیں اس کے لیے بہتر ہے۔ اور سفر کے بارے میں خاص فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو اگر کوئی حالت سفر میں ہے روزہ چھوڑ تو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا سفر بڑا آرام دہ ہے تو بہتر ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے، چھوڑا نہ جائے۔ اس کے بعد اگلی ہے 195 نمبر آیت، بس اس پر ہم کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب ہر وہ مقام کے جس میں خرچ کرنا اللہ کی رضا حاصل کروا سکتا ہے، اس مقام پر خرچ کرو۔ اب یہ خرچ کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہم پہ لازم ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا زکوٰۃ ہے، صدقات فطر ہیں، قربانی ہے، اس میں بھی ہمارا اخراجات ہوتے ہیں، حج میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ صدقات وغیرہ کے بارے میں زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اور اگر منت مانی تھی مال خرچ کرنے کی وہ ہے، یا یہ سے فدیہ وغیرہ ہیں، یہ خرچ کرنا۔ اور اس کے علاوہ پھر نفلی ہوتا ہے، اس میں کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، اس میں سختی نہیں ہے، کریں گے تو فائدہ ثواب پائیں گے، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ تفصیل ضرور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو گویا کہ ایک ہدیہ اور تحفہ جیسے پیش کر رہے ہوں، تو وہ طیب مال سے ہی ہونا چاہیے۔ حرام مال کی گندگی کے ساتھ کوئی چیز کسی کے سامنے پیش کرنا قطعاً غیر مناسب، بلکہ اگر حرام قطعی ہو، یعنی حرام قطعی جس کی حرمت، جس کا حرام ہونا قرآن کی واضح آیات سے ثابت ہو، جیسے چوری یا سود، رشوت، اگر یہ اس طرح کا مال حاصل ہوا اور کوئی ثواب کی نیت سے خرچ کر دے تو علماء نے فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا گندا مال دیا جائے۔ تو ایک تو یہ رزق حلال سے کمائیں، پھر وہ مقام جو اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو راستہ کیا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ جیسے آپ نے سب سے بیسٹ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ آپ دینی اداروں کو دیں جس میں اچھے بچے تیار ہو رہے ہوں، علم پڑھ رہے ہوں، عالم ہوں، مفتی بن رہے ہوں، وہاں پر آپ دیں۔ اسی طرح مساجد جہاں پہ واقعی انتظامیہ بہت صاحب علم ہو اور واقعی دین کا اچھا اس مسجد میں کام ہو رہا ہو، اور وہاں پر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کی فضا نہ ہو، تاکہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو، یا ضائع نہ ہو تو یوں کہ ثواب بہت کم ہو۔ تو اس لیے اچھی جگہ پر پہلے مشورہ کر کے دینا چاہیے۔ یوں ہی غریب کی مدد کرنا یہ بھی اسی میں آتا ہے، اور دینی کتابیں کسی کو لے کر دے دینا، اور مالی سپورٹ فراہم کرنا، راشن ڈلوا دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب انفقوا فی سبیل اللہ کے تحت ہی آتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، اعادہ کر دیتا ہوں کہ سب سے بیسٹ جو ہے فی زمانہ وہ دین کی خدمت میں خرچ کرنا ہے۔ دیکھیں آپ غریب کو دیتے ہیں، اس سے اس کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن جب آپ دین کے لیے خرچ کرتے ہیں تو لاکھوں کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اتنے بھولے تو آپ بھی نہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جسم زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایمان کی حفاظت، تو آپ کہیں گے ایمان کی حفاظت۔ اور اب جو ہیں وہ دینی اداروں کے اندر بہت ہی فقدان ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور ٹیچرز کی تنخواہیں بہت ہی کم رکھی جاتی ہیں کیونکہ فنڈز نہیں ہوتے ہیں، اور ہم زیادہ تر خرچہ اپنے مطلب یا تو نفسانی خواہشات کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، یا دین کے نام پر ہی اس مقام پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی اتنا بڑا دین کا بینیفٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہی وقت ہے انویسٹمنٹ کا۔ غلط جگہ کر دیں گے، اپنے خالی جذبات اور احساسات اور فیلنگز کے تابع ہو کر کم درجے کے مقام پہ خرچ کر دیں گے، اور اسی طرح آپ مر جائیں گے تو آخرت میں شدید پچھتاوا ہے۔
ہمارا کام سمجھانا ہے، مانے نہ مانے پیسہ آپ کا ہے، جہاں مرضی اڑائیں آپ کی مرضی ہے، حساب کتاب آپ کو دینا ہے، یا حسرت میں آپ مبتلا ہوں گے۔ لیکن ایز اے اسکالر، ایک مربی کی حیثیت سے کہ ہم تربیت کرتے ہیں، ہم اچھے مشیر بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرعی آپ کو مشورہ دیتے ہیں، کوشش کیجئے کہ جس ادارے میں دینی بچے پڑھ رہے ہوں، اہل سنت کا ادارہ ہو، دینی بچے پڑھ رہے ہوں اور محنت سے پڑھ رہے ہوں، وہاں پڑھ دیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، تاکہ اس سے لیڈر بنیں، اچھے معتدل اچھے انداز سے علم کو ڈیلیور کرنے والے، لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لگانے والے، تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری اکیڈمی میں بھی اپنے ثواب جاریہ کے لیے تعاون کر سکتے ہیں، جیسے ہماری بڑی اکیڈمی بن رہی ہے اس کی کنسٹرکشن کے اندر، یا موجودہ اکیڈمی کے اندر آپ عالم بنائیں، مفتی بنائیں۔ جیسے ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں 99.99% بچہ جو ہے وہ سٹی کا بچہ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، اور ماشاءاللہ ہم ہر طرح کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف علم ہی نہ دیں بلکہ ساتھ ساتھ بیان کرنا بھی آئے، لکھنا آئے، وہ تحریر کریں، وہ فتاویٰ لکھیں، اچھے مدرس بنیں، پھر وہ اچھے مربی بنیں، اچھے مشیر بنیں، ایک اچھے باپ بنیں، ایک اچھی ماں بنیں۔ ہر طرح کی ہم تربیت کرتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی تربیت پوری قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہت اچھے بچے ہمارے یہاں تیار ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی بچے معاشرے میں بڑے بڑے کام کر رہے ہوں گے۔ اب بھی جو ہمارے شاگرد فارغ ہوتے ہیں ماشاءاللہ اپنی اکیڈمیز کھول رہے ہیں اور دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ہو سکے اس میں آپ کریں، اور ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ جہاں اہل سنت کے ادارے ہیں وہاں پر، لیکن ہمارے یہاں اگر کریں گے تو ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ بھی بالکل ٹرسٹ کر کے کر سکتے ہیں۔ تو یہ مشورہ ہے، بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو خود کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اس میں خودکشی کی بھی نفی ہے کہ خود کو ہلاک مت کرو۔ اسی طرح ایسے کھیل کھیلنا کہ جس میں جان جانے کا اندیشہ ہو، جیسے کوئی ناراض نہ ہو، یہ چوٹی سر کر رہے ہیں صاحب، اتنے رسک ہوتا ہے، کچھ امتحانی پاؤں پھسلا مر گئے، بعض تو مر کے برف میں دب گئے، پتہ نہیں چلا کئی سال بعد لاشیں نکلتی ہیں۔ اس طرح کے رسکی کھیل، یوں ہی کار ریسنگ کہ جس میں 200، 250، 300 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی چل رہی ہے کہ ذرا سی بس مسٹیک ہوئی نہیں کہ پرخچے اڑ گئے گاڑی کے، بعض اوقات تو مر بھی جاتے ہیں، اگرچہ سیفٹی کے لیے وہ کافی چیزیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے باکسنگ وغیرہ، ایک پنچ اگر منہ پہ لگ جائے، بعض اوقات سر پہ لگ جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے تمام رسکی کھیلوں کو ہمارا مذہب منع کرتا ہے۔ باکسنگ وغیرہ تو ویسے بھی منع ہے، اگر اس کی نہ بھی ہو، کہ چہرے پہ مارنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اپنے دفاع کے لیے اگر کوئی پریکٹس کرے تاکہ کبھی کوئی مقابلہ ہو تو میں دفاع کر سکوں بس، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ویسے مطلب اس کو باقاعدہ پیشہ بنانا یا شوقیہ کھیلنا اور پھر اس پہ باکسنگ وغیرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ کسی کے چہرے کو ٹارگٹ بنانا یہ شریعت کو محبوب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم نے تو فرمایا اپنے جانور کے منہ پہ مت مارو۔ اس سے وہ شوہر حضرات بھی ذرا درس حاصل کریں جو اپنی بیویوں کے منہ پہ تماچے مارتے ہیں، اور میری وہ بہنیں بھی ذرا توجہ کریں جن کا مارتے ہوئے ٹارگٹ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے ہوتے ہیں، تڑاک کر کے چانٹا ماریں گے، وہ بھی چہرے پہ مارتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، نبی کریم نے منع فرمایا۔ اگر کبھی خدا نخواستہ مارنے کی ضرورت پڑے تو کمر پہ ماریں، ٹھیک ہے نا، کندھے کے پاس مار لیں، کمر کے اوپر ماریں، چہرے پہ مارنا منع ہوتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیک عمل کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو یہاں احسان مانے نیکی کرنا۔ ایک احسان ہمارے اس میں ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کو زیر بار کر دیتے ہیں ہم لوگ، اس کے ساتھ کوئی ایسا اس کے برے وقت میں مدد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا احسان کیا۔ ویسے احسان کے معنی ہوتا ہے، اخلاص کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن نیک عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نیک لوگ محبوب ہیں۔ نیک وہ ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تو بعض لوگ بالکل نیک ہوتے ہیں، بعض بالکل نیک نہیں ہوتے، اور بعض درمیانے ہوتے ہیں کہ نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بدی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ رحمان بھی راضی ہو جائے، خواہش ہوتی ہے، اور شیطان بھی ناراض نہ ہو، اس کی مرضی کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ مومن کی شان نہیں۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے
کہ آدمی صرف اللہ کی مانے، شیطان اور نفس کی بات کو تسلیم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی آپ کو گزارش کی تھی، ہماری کتاب طہارت کے مسائل اور احکام ہر گھر کی ضرورت ہے۔ طہارت کے تمام بنیادی مسائل اس کتاب میں موجود ہیں۔ ہماری بہنوں کے لیے خاص طور پہ اس میں حیض و نفاس، کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان اور گھر کی مختلف چیزیں پاک کرنے کے طریقے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کتاب ضرور لیں۔ دوسری قرب الہی تصوف کی کتاب ہے، تربیت والی کتاب ہے، قرآن و حدیث سے حوالوں سے مزین کتاب ہے، ضرور لیجئے۔ یہ دونوں کتابیں ہماری انڈیا میں بھی ماشاءاللہ چھپ رہی ہیں، اور یہ اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ لیں گے، ادھر سے آپ رجوع کر کے لے سکتے ہیں۔ اور ان کتابوں کی انگلش میں بھی تراجم ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہندی زبان میں بھی عنقریب آپ کے پاس ہوں گی۔ اس کے علاوہ میری درسی جو کتب ہیں وہ بھی یہاں تو ہی ہیں، انڈیا میں بھی چھپ رہی ہیں۔ اس میں ایک صرف میں ہدایت الصرف ہے، نحو کی النحو الکبیر ہے، ایک ترکیب پر کتاب لکھی ہے، الترکیب کے نام سے بیسٹ بک ہے، اور یہ اصول کی بنیادی کتاب ہے، اصول اکمل کے نام سے۔ یہ چاروں کتب انشاءاللہ اس رمضان میں چھپ جائیں گی، اور انڈیا میں جو دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ یہ کتابیں بھی آپ ضرور لیجئے، مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، اس رمضان کی مکمل برکات حاصل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ ہمیں مکمل روزے رکھنے، 5 وقت نماز پڑھنے، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باتیں گناہ سے بچنے کی طاقت و ہمت عطا فرما۔ یا رب کریم، اس مہینے کا ادب احترام کرتے ہوئے بری صحبتوں سے بچنے، برے اعمال سے بچنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما۔ یا رب کریم، ہم میں جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو ہماری بہنیں ٹینشن میں ہیں کسی بھی سبب سے، اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی سکون عطا فرما، ان کو ان صدمات سے نجات عطا فرما۔ ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت، صبر، سکون کے ساتھ خدمت کر کے اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جھنجھلا کر، ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، تانہ زنی کر کے اپنے ثواب کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جس گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اللہ ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک، پرہیزگار، متقی اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب کریم، میں خاص طور پہ دعا کرتا ہوں ان بھائیوں بہنوں کے لیے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے ہمیں دین کے کام میں بے حد آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ مالک مولا، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بدنامی سے اور زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ ان کے گھر میں امن، سکون، پیار، محبت کا ماحول بنا دے۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے دور فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر یہ زوجین ہیں تو آپس میں بے حد محبت عطا فرما۔ اگر اولاد اور ماں باپ ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد کو فرما بردار، ماں باپ کو شفقت کرنے والا بنا۔ اے پاک پروردگار، ان کے ہر مسئلے کو غیب سے حل فرما۔ انہیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما دے۔ یا رب کریم، جس طرح ہم سب اس درس میں شریک ہوئے، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب کریم، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم